السلام علیکم۔ ہمارے اعمال کی دنیا میں ایک ایسی چھپی ہوئی چیز ہے جو ہر شے کی قدر بدل کے رکھ دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو رائی کے دانے جتنے چھوٹے سے عمل کو پہاڑ جیسا بنا دے اور پہاڑ جتنے بڑے عمل کو بالکل راکھ کر دے۔ اسے کہتے ہیں اخلاص، یعنی نیت کی پاکیزگی۔ چلیں اس گفتگو کا آغاز ایک تھوڑا بے چین کر دینے والے سوال سے کرتے ہیں۔ سوچئے ذرا، کیا ہو اگر ہماری ساری زندگی کی محنت، ہماری عبادتیں، ہماری قربانیاں، سب کچھ بیکار ہو جائے، صرف اس لیے کہ اس میں ایک چھوٹی سی لیکن انتہائی اہم چیز کی کمی تھی؟ آخر وہ چیز ہے کیا؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے اعمال کو پرکھنے کا، ان کو تولنے کا اصلی پیمانہ ہے کیا؟ کیا یہ دیکھا جاتا ہے کہ عمل کتنا بڑا ہے، یا وہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے، یا پھر کچھ اور ہی ہے؟ اسلام اس بارے میں ہمیں ایک بالکل واضح اصول دیتا ہے۔ یہ مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ ایک قانون ہے، ایک بنیادی اصول ہے جو اسلام میں ہر عمل کی قبولیت کو طے کرتا ہے۔ ہر عمل، چاہے وہ نماز ہو، صدقہ ہو یا کسی کی معمولی سی مدد، اس کی ویلیو، اس کی قیمت، اس کے پیچھے چھپی ہوئی نیت سے لگائی جاتی ہے۔ دیکھنے میں کتنا سادہ سا اصول ہے نا، لیکن اتنا ہی گہرا بھی ہے۔ اور یہیں وہ جگہ ہے جہاں نیت کا فرق بالکل واضح ہو کر سامنے آتا ہے۔ سوچئے ایک چھوٹا سا عمل، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، اگر صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے تو فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف لاکھوں روپے کا صدقہ اگر دکھاوے کے لیے ہو یا اس لیے کہ لوگ واہ واہ کریں تو اس کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں، کیونکہ اصل چیز مقدار نہیں ہے، اصل چیز نیت ہے۔ اور اسی بات کو یہ حدیث اور بھی مضبوط کر دیتی ہے کہ اللہ کی نظر ہمارے چہروں پر یا ہماری دولت پر نہیں ہوتی، وہ تو ہمارے دلوں اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ مطلب ہمارا سٹیٹس کیا ہے، ہم کتنے امیر ہیں، ہماری شکل و صورت کیسی ہے، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اصل اہمیت تو اس دل کی ہے جس میں نیت پاک ہو۔ اچھا، تو اب جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ غلط نیت اعمال کو تباہ کر دیتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اور حل صرف ایک لفظ میں ہے: اخلاص۔ چلیے اب ذرا گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ اخلاص آخر ہے کیا اور اس میں طاقت کتنی ہے۔ اخلاص کی تعریف بالکل صاف اور واضح ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اپنے ہر عمل کو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک کر لینا، نہ لوگوں کی تعریف کی چاہت ہو، نہ کسی عہدے کی تمنا، نہ ہی کسی دنیاوی فائدے کی امید۔ مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہو: اللہ کی رضا۔ اور اس کی گواہی تو خود قرآن مجید دیتا ہے۔ یہ آیت بالکل واضح کر دیتی ہے کہ دین کی بنیاد ہی اخلاص پر رکھی گئی ہے۔ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ ہو تو اچھا ہے، نہیں، بلکہ یہ تو عبادت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو جب کوئی اخلاص کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے تو اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں۔ پہلی بات، چھوٹے سے چھوٹے عمل کا اجر بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، کیونکہ پھر اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور سب سے اہم، اعمال ریاکاری یعنی دکھاوے جیسی روحانی بیماری سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو اب سب سے اہم سوال، یہ عظیم خوبی اپنے اندر پیدا کیسے کی جائے؟ یہ صرف تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہیں، اس کے لیے پریکٹیکل قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی نیتوں کو صاف کرنے کے لیے آخر کر کیا سکتے ہیں۔ تو ہم خود کو پرکھیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر اخلاص ہے یا نہیں؟ اپنے آپ سے یہ چند سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ کیا نیک کام چھپا کر کرنے میں زیادہ خوشی ملتی ہے؟ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو کیا دل فوراً اسے اللہ کی طرف لوٹا دیتا ہے؟ اور سب سے اہم، کیا اکیلے میں اور لوگوں کے سامنے ہمارے عمل کا معیار ایک جیسا رہتا ہے؟ یہ سوال اصل میں ہماری نیت کا آئینہ ہے۔ لیکن اس راستے میں دو سب سے بڑے دشمنوں سے بچنا ضروری ہے، ان کو پہچان لیں۔ پہلا ہے ریا، یعنی دکھاوا، اور دوسرا شہرت کی خواہش۔ یہ دونوں سمجھ لیں کہ ایک میٹھے زہر کی طرح ہیں جو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہماری نیتوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ تو پریکٹیکل ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم، ہر کام سے پہلے بس 1 سیکنڈ کے لیے رک کر خود سے پوچھیں، یہ عمل کس کے لیے ہے؟ دوسرا، جان بوجھ کر کوشش کر کے کچھ نیکیاں چھپ کر کریں، جیسے خفیہ صدقہ۔ تیسرا، اپنے دل کو ٹرین کریں، اسے سکھائیں
کہ تعریف اور تنقید دونوں سے فرق نہ پڑے، کیونکہ اصل مقصد تو اللہ کی خوشی ہے، لوگوں کی نہیں۔ اور چوتھا اور سب سے ضروری، مسلسل اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ دل اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس معاملے میں مدد مانگنے کے لیے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت اور طاقتور دعا بھی سکھائی گئی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم۔ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ یہ اللہ سے ایک درخواست ہے، ایک التجا ہے کہ یا اللہ مجھے ہر قسم کے چھوٹے بڑے جانے انجانے شرک سے بچا، اور خاص طور پر دکھاوے سے۔ تو چلیے اب آخر میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اخلاص کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اس کا اثر صرف آخرت پر نہیں پڑتا بلکہ اسی دنیا میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا اس 1 روپے کو دیکھیے، دیکھنے میں تو اس کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے نا؟ لیکن جیسے ہی اس 1 روپے کے ساتھ یہ نیت جڑتی ہے کہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے، تو بس اس کی قیمت زمین سے اٹھ کر آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہی 1 روپیہ اپنی اس خالص نیت کی وجہ سے جنت میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ ہے اخلاص کی اصل طاقت۔ تو یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ کے ہاں ایک خالص روپیہ دکھاوے کے لیے خرچ کیے گئے لاکھوں روپوں سے کہیں زیادہ وزنی ہے۔ ایک کا انجام جنت ہے اور دوسرے کا 0، بالکل 0، بلکہ کبھی کبھی تو عذاب کا سبب۔ دیکھیں، اخلاص ہر چیز کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ جب دل اللہ کے لیے خالص ہو جائے تو نماز صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں رہتا، وہ ایک حقیقی عبادت بن جاتی ہے۔ روزہ صرف بھوک پیاس نہیں رہتا بلکہ روح کی غذا بن جاتا ہے، اور علم نور بن جاتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی عبادتیں پھر صرف رسمیں نہیں رہتیں بلکہ روح کو تازگی دینے والے تجربے بن جاتی ہیں۔ اور آخر میں یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ اخلاص وہ جادو ہے، وہ کیمیا ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا سونا، جاگنا، کام کرنا، یہاں تک کہ کسی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو آخری سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے اعمال کو اس لازوال خزانے میں بدلنے کے لیے تیار ہیں؟